رات کو 7 مرتبہ یہ پڑھ کر سو جائیں، خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، آج رات پڑھ کر خود دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، ہر قسم کا روحانی اور ڈاکٹری علاج کروا کر وہ مایوسی کا شکار ہو چکا ہو، یا کوئی بھی ہمارا بھائی، ہماری بہن، کوئی بھی ہمارا بزرگ، کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو لیکن وہ پریشانی حل ہونے کا نام ہی نہ لیتی ہو، ان کو چاہیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل خواب میں اللہ تعالیٰ ان کو ان بیماری کا حل بتا دے گا، اور اسی طرح مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کی صورت کی طرف رہنمائی فرما دیں گے۔ بار بار آزمودہ عمل ہے محترم ناظرین، انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب ہی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ وہ کون ہے جو شفا دے سکے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا بخشتا ہے، اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ یاد رہے کہ علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا بتلائی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک سے ہی ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے، یہ جو کہ قرآنی عمل ہے، اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کسی آیت کا ہے، اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یاد رہے کہ اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ مسلمان کا چونکہ یہ یقین ہے کہ شفا تو اللہ ہی دے گا، اسی لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا جو کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع الہی، یعنی جس ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوئی تو پھر صدقہ کریں، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اور پھر بھی شفا نہیں ہوتی تو پھر معالج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں ہے اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہیں، مثلاً شہد کا استعمال کرنا، آب زمزم وغیرہ استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ علاج کرانا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلوار پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا، لاؤ میں بھی ذرا دیکھوں وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا دی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہمارے بھائیوں، اسے بولتے ہیں یقین، اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بے جانا ہوگی۔ اللہ کے کلام ہر حضور اقدس کے بتلائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلے بڑھتے ہیں آج اپنے عمل کی جانب جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بات پر عمل کرنا آپ کو ضروری ہے، انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔
اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں گے، وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکت دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اسی لیے چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے، اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ ہی اس نے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنی ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی اس عمل سے استفادہ کر پائیں۔ محترم ناظرین، یہ صورتیں پڑھ لیں، سر سے پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ بس آپ یہ صورتیں 7 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ، جس گھر میں جو بھی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، اور کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، آپ لوگ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود یہ صورت پڑھ لیں جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں تو رات کو یہ صورت پڑھ کر سو جائیں، خواب میں آپ کی پریشانی کا حل مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ صورتوں کا عمل آپ کے جسم سے اندر اور باہر کی بیماریاں کو ختم کر دے گا انشاءاللہ، وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ بات تو میرے تمام دیکھنے والے اور سننے والے بھائی بہنیں جانتی ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا ہے اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ ایسی وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے، اور بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں، ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ذرا سی بات ہوتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ میں امید کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بہت اہم بات بتانا چاہتی ہوں۔ جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلامات ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے، جن کے وسیلے سے اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں جس کو پڑھنے سے شفا پروردگار دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلامات میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ ضرور کریں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ والو، اگر آج کی یہ صورتیں پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں، تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اسے بیماریوں سے نجات مل جائے، اسے شفا مل جائے۔ اس لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد سا رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسے کرنا انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، پانی کے جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور وہ لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب جسم گرم بستر سے ایک دم بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہے،
اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہرے پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں، ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار کرنا ممکن نہیں، جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے، تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلا دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا کام غلط کرنے لگتے ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کرتی ہے۔ انسان جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اس توازن میں کسی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی رات کو آنکھ ایک خاص حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا مطلب واضح ہے، کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ کی شکایت ہوتی ہے ہماری اچھی نیند نہیں ہے، اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے یا کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی مشکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکری یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے۔ ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے، تو چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آج کی یہ صورت پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلتے دیکھو گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے دیکھ لو گے۔ اس صورت کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیے گا۔ بیماری بھگانے والی صورتیں پڑھیں، آپ بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا دیکھیں گے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن مجید میں کئی دعائیں اور اعمال ذکر ہیں، جنہیں پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور شفا یابی کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے۔ رات کے کسی بھی وقت سونے سے پہلے آپ نے سورۃ شمس 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور سورۃ التین آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دعا 11 مرتبہ پڑھنی ہے جو آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پہلی رات یا دوسری رات ہی رات آپ 7 رات کے اندر اندر آپ کو کوئی بھی خواب آ جائے گا اور آپ کہیں گے کہ اس معاملے میں تیری خلاصی اس طرح ہوگی۔ اس عمل کے لیے آپ نے باوضو سونا ہے، کپڑے آپ کے پاک ہونے چاہیے اور بستر بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، 7 دن کا یہ عمل انشاءاللہ عز و جل 7 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے ہی آپ کو خواب میں آپ کے مسائل کا حل نظر آ جائے گا، اور کوئی نہ کوئی آپ کو خواب میں بتائے گا کہ آپ کی بیماری کا حل کیا ہے، آپ کی پریشانیاں، آپ کے مقصد، آپ کے مسائل جو بھی ہیں وہ آپ کو خواب میں پتہ چل جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، بہت ہی مختصر سا عمل ہے، خود بھی آپ اس عمل کو کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔